عشق اپنے خالق سے ہوتا ہے، عشق اپنے والدین سے ہوتا ہے، عشق اپنے بچوں سے ہوتا ہے، اور پھر کہیں دور جا کے ایک چھوٹی سی ایک ڈائمنشن کسی مخصوص فرد یا شخص سے ہے جی۔ یہ اب ہمارے ظرف پہ ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں۔ اس کتاب کا جو پیش لفظ ہے، پریفیس، وہ عطاء اللہ قاسمی صاحب نے لکھا ہے بڑی محبت اور مہربانی سے۔ کال سے یہاں پہ مراد اس کتاب میں اقدار اور ویلیوز کا قحط، ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک شعر بھی اوپر دیا ہے، تعبیروں کا کال ہے ایسا ہر ایک سپنا چیخ رہا ہے۔ السلام علیکم، کنٹینن کے ساتھ میں ہوں عثمان سلطان۔ ناظرین، آج ہمارے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مگر پھر بھی جو ایک ہمارا پروٹوکول ہے ان کے ذریعے ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ جناب اسلم شاہد صاحب جو کہ شاعر ہیں، کتاب آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، کال۔ اگر آپ دیکھیں تو کال کا لفظ سن کے ہی پنجابی جو جانتے ہیں یا جو اردو بھی پڑھنا جانتے ہیں، جو اردو لٹریچر کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، تو کال اور بڑی خوبصورت تعبیروں کا کال ہے ایسا ہر ایک سپنا چیخ رہا ہے۔ تو ویلکم سر۔ جی بہت شکریہ عثمان صاحب۔ آپ کو دیکھ کے جو طبیعت کے اندر تھوڑی بہت ناچاکی تھی وہ بھی دور ہو چکی ہے، آپ کی کتاب کو دیکھ کے، شاعری کو دیکھ کے۔ اللہ سب پہ فضل رکھے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو سر یہ کیسے کال، آپ بتائیے ذرا، کال آپ کے نزدیک کال کون سی تھی جو آپ نے لکھی؟ ایک تو کال آج کل کال ہی چل رہی ہے نا، کال، لیکن یہ کال کون سی ہے؟ جی واقعی جو آج کل کا دور ہے اس میں تو کال اور مس کال اور واٹس ایپ کال اور وہ زیادہ فیملیئر ہیں، لیکن یہ کہ یہ کال ہے جی وہ لفظ جو ہندی میں پرانا مستعمل ہے، ہندی سے اردو میں آیا، پنجابی میں عام استعمال ہوتا ہے، اور جسے ہم قحط کہتے ہیں۔ اس کتاب کا جو پیش لفظ ہے، پریفیس، وہ عطاء اللہ قاسمی صاحب نے لکھا ہے بڑی محبت اور مہربانی سے۔ تو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ کال سے یہاں پہ مراد اس کتاب میں چیزوں اور اشیاء کا قحط نہیں ہے، بلکہ اقدار اور ویلیوز کا قحط ہے، اچھائیوں کا قحط ہے، انسانیت کا، جسے ہم قحط الرجال کہتے ہیں۔ جی جی، یہ اس کا تذکرہ ہے، اور اس اینگل سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک شعر بھی اوپر دیا ہے، تعبیروں کا کال ہے ایسا ہر ایک سپنا چیخ رہا ہے۔ یہ میری غزل ہے۔ کتاب لکھنے کا آپ کا رجحان کیسے بنا؟ یہ ابھی اپنی جاب میں آ کے بنا یا جاب سے پہلے ہی تھا یہ پلان آپ کا؟ جی، جسے ہم کہتے ہیں جی ان بلڈ ہے، میرے مزاج میں شروع سے ہے، گاڈ گفٹڈ ہے یہ؟ جی گاڈ گفٹڈ ہے۔ اور پرابلی لٹریچر جو ہے یا شاید آرٹ کی کوئی بھی صنف جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، قدرت کی طرف سے ودیعت شدہ ہوتی ہے، تو وہی ایک جینوئن چیز ہوتی ہے۔ ہاں، آگے ہماری تربیت، ہمارے حالات، ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جو یا تو اس چیز کو پالش کرتا ہے اور وہ چیز نکھر کے کھل کے سامنے آ جاتی ہے، یا پھر اس کو اس طرح کا ماحول نہیں ملتا اور وہ صلاحیتیں لیے وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جو موجودہ دور میں کس شاعر سے متاثر ہیں؟ میں نے جب ماسٹرز کیا تھا اور اس کے بعد کوئی 1 سال 1.5 سال میں نے لیکچرشپ کی، تو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جب ایگزام دیا، یہ آپ کے سوال کے میں جواب کی طرف آ رہا ہوں، تو اس لیکچرشپ کے انٹرویو میں پبلک سروس کمیشن کے وہ ایک پورا پینل ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو۔ اتفاق سے اس ایگزام میں نے پورے پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، ٹاپ کیا تھا میں نے۔ جی، اس کے علاوہ سر آپ ماسٹرز میں بھی گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں پنجاب، ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں۔ جی وہ بھی الحمدللہ جی، کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے اردو لٹریچر میں ماسٹرز کیا تو گولڈ میڈل اس میں لیا۔ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا، تو اس انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا فیوریٹ شاعر کون سا ہے پرانے شاعروں میں سے، کلاسیکل شعراء میں سے؟ تو میں نے جواب دیا کہ جی غالب مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا، کچھ اور سوال وہ کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ جدید دور کا شاعر آپ کو کون سا پسند ہے، جس طرح بھی آپ نے بھی پوچھا ہے۔ تو میں نے جواب دیا جی کہ جدید دور کے شاعروں میں مجھے غالب سب سے پسند ہے۔ اچھا، وہ ظاہر حیران ہوئے۔ نہیں، حیرانگی والی بات ہے، میں بھی حیران ہو چکا ہوں۔ کوئی مسکرایا ان میں سے، کسی نے حیرت سے کہا کہ پہلے وہ سمجھے کہ شاید اس نے ہمارا سوال نہیں سمجھا، تو انہوں نے کہا بیٹا ہم کہہ رہے ہیں کہ جدید دور کے شاعروں میں سے۔ میں نے کہا جی غالب۔ تو کہنے لگے کیا مطلب آپ کا؟ تو میں نے کہا کہ غالب کی شاعری میں وہ ڈیپتھ ہے، وہ گہرائی ہے، اور وہ اپروچ ہے کہ جو اس وقت سے لے کے آج تک کا جو انسان ہے اور اس کے جو مسئلے مسائل ہیں اور اس کی جو نفسیات ہے، اس کی جو فیلنگز ہیں، ان کو بہت اچھی کوئی چیز اگر بیان کرتی ہے تو ان میں سے ایک غالب کی شاعری ہے۔ اس دور میں بھی بہت اچھے اچھے شعراء ہیں جن کا کلام بہت پسند کیا گیا ہے۔ اگر ہم
پاکستان بننے کے دوران اور اس کے بعد کے کچھ برسوں کو دیکھیں، کچھ ڈیکیڈز کو، تو اس میں بڑے اچھے اچھے شعراء، ان میں مجھے فیض احمد فیض تو شاید ہم سب کو پسند ہے، اس کے علاوہ مجھے مجید امجد بہت پسند ہے جی، اور راشد ہیں، نون راشد۔ پاکستان بننے کے دنوں میں ہی ناصر کاظمی، جو پھر 60s تک، ارلی 70s تک بہت عمدہ شاعر تھے، اور ان کا کلام آج بھی موجود اور زندہ ہے اور لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے۔ جان ایلیا بہت پسند ہیں، جان ایلیا کے ہاں جو انسانی نفسیات کا تذکرہ ہے، اور جو اس کے ہاں باریکیاں ہیں، جو اس کے ہاں نفاست ہے، اور جو اس کے ہاں استادی ہے، فن ہے، وہ چیز کم شعراء میں ہے۔ اور لمحہ موجود کی آپ بات کریں تو آج کل کے شعراء میں عباس تابش۔ سر آپ کے نزدیک شاعری کہا جاتا ہے کہ غزل اس چیخ کو کہتے ہیں کہ جو جب ہرن کو تیر لگتا ہے تو اس کے منہ سے جو پکار اور جو چیخ برآمد ہوتی ہے وہ غزل ہے، غزال اور غزل اس سے نکلا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں، اور ہمارا جو کلاسیکی ادب ہے اس میں شاعری کے، غزل کے دو بڑے موضوعات بھی یہی رہے ہیں کہ اس میں حسن اور عشق اور محبوب کا تذکرہ ہے، وہ بیان ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں اپنے دکھ اور درد کا بیان ہے۔ اور دکھ اور درد کو پھر ہم آگے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے جو ذاتی دکھ ہے، غم ذات اور غم عشق جو ہے، اور ایک ہے جو اپنے زمانے کے لوگوں کا دکھ ہے، جسے ہم غم زمانہ یا غم روزگار کہتے ہیں۔ تو شاعری میرے نزدیک ان دونوں تینوں چیزوں کا کمبینیشن۔ اچھا سر، ایک اور بڑی سوچ ہے معاشرے کے اندر کہ شاعری وہی کرتا ہے جو ایک ناکام عاشق ہوتا ہے، یا کہیں نہ کہیں اس کو عشق کی کوئی نہ کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے، تو آپ کے نزدیک واقعی یہ ریزن ہے کہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ریزن اور بھی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بات مشہور ہے، عام طور پہ شاید شعراء ایسے ہی ہوتے تھے تو اس سے یہ بات ایک مشہور ہو گئی، ایک کلیشے کے طور پہ، ایک کلیے کے طور پہ۔ دیکھیے، غلطی ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم عشق کو محدود کر لیتے ہیں کہ عشق کیا چیز ہے، لامحدود چیز کو محدود کر دیتے ہیں۔ لامحدود چیز کو، عشق کی بہت جہتیں ہیں، بہت پرتیں ہیں۔ عشق اپنے خالق سے ہوتا ہے، عشق اپنے والدین سے ہوتا ہے، عشق اپنے بچوں سے ہوتا ہے، اپنے وطن سے ہوتا ہے، وطن کی مٹی سے، اہل وطن سے ہوتا ہے، اور پھر کہیں دور جا کے چھوٹی سی ایک ڈائمنشن کسی مخصوص فرد یا شخص سے ہے۔ یہ اب ہمارے ظرف پہ ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں۔ میرے نزدیک عشق تو ایک جس طرح سے ہم سانس لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہوا ضروری ہے، نظر نہیں آتی لیکن ہر جگہ موجود ہے۔ عشق ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ محبت ہے، یہ محبت آپ کو اپنے معبود اور اپنے خالق سے لے کے اس کی پیدا کردہ مخلوق تک سے ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اور یہ آپ کو اپنے خاندان کے لوگوں سے لے کے اپنے گرد و نواح اور اپنے ملک اور اپنی دنیا کے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ تو میری شاعری میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ یہ محبت اگر ملتی ہے تو وہ پسے ہوئے طبقے سے، پسماندہ طبقات سے، جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، جو ناانصافی اور عدم مساوات کا شکار ہیں، تو یہ ان سے عشق میری شاعری میں آپ کو زیادہ ملے گا۔ اور ایک وجہ عثمان یہی ہے جس کی وجہ سے اس بک کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو روایتی عشق ہے، جس پہ شاید ہمارے 90-95% شعراء ماشاءاللہ دیوان تخلیق کیے جا رہے ہیں، شاید اس میں اس طرح کی شاعری بہت کم ہے۔ سر، جو شاعر ہوتے ہیں وہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے اپنی آمد کا انتظار کرتے ہیں، تو گھر میں آپ کو اس طرح کی پرابلم تو نہیں رہی کہ گھر والے مسز کہتی ہوں کہ بھائی جاب سے کم ٹائم بچتا، وہ بھی آپ اپنی کتاب کو دے رہے ہیں، ہمارے لیے ٹائم کون سا ہے؟ تو یہ بھی ایشوز رہے ہوں گے؟ جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ ایک تو یہ چونکہ ایک خدا داد چیز ہے، قدرت کی طرف سے ودیعت کردہ ٹیلنٹ ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی مخصوص ماحول یا ٹائمنگ یا اسکیجول نہیں چاہیے ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی الارم لگائیں یا آپ کہیں ڈائری میں لکھیں کہ آج اتنے بجے بیٹھ کے میں شعر تخلیق کروں گا، اور جو لوگ اگر اس طرح کرتے بھی ہیں تو بردر وہ پھر شاعری نہیں ہوتی، وہ پھر پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے۔ جی اچھا، یہ ہوتا کیا ہے؟ تخلیق کا عمل ایسے ہے، آپ کو دفتر میں بیٹھے، راہ چلتے، بازار میں گھومتے پھرتے، شاپنگ کرتے، گھر میں بیٹھے، رشتہ داروں میں، اچانک کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، ایک خیال آپ کے ذہن میں اچانک آتا ہے۔ وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ یہ سارے مضامین غیب سے آتے ہیں، تو وہ خیال، تھیم غیب سے اچانک آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ہاں، اس کو پالش کرنے کے لیے پھر توجہ چاہیے ہوتی ہے، وقت چاہیے ہوتا ہے۔ سر، اپنی کتاب سے ہمارے ناظرین کو کچھ سنائیے اپنی زبان سے۔ جی، اور اس میں آغاز کروں گا جی آپ کی اجازت سے، آپ کے اسی سوال کے جواب میں، کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ فیملی میں ہیں یا دفتر میں ہیں یا کوئی میٹنگ چل رہی ہے اور اچانک کوئی خیال آیا، تو وہ ماحول شاعری کے لیے سوٹیبل نہیں تھا، شاعری اس ماحول کے لیے سوٹیبل نہیں تھی، تو اس پہ میرا ایک شعر ہے
وہ میں آپ جی بسم اللہ کے توسط سے ارشاد، آپ کے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے بھی میں پیش کروں گا. یہ ایک غزل ہے اور اس کتاب کی پہلی غزل ہے. میں اس کا پہلے مطلب بتاتا ہوں, پیش کرتا ہوں, اور اس کے بعد وہ شعر جس پہ یہ ساری گفتگو چلی ہے. اس کا مطلب ہے جی: وقت نے یوں فاصلوں کو کم نہیں ہونے دیا, وقت نے یوں فاصلوں کو کم نہیں ہونے دیا, ہم کو میں اور تم ہی رکھا, ہم نہیں ہونے دیا. اور کیا کہتے ہیں, اس میں کچھ اور اشعار ہیں, بلکہ یہ 4-5 شعر ہیں. میں جی بسم اللہ پھر ہم اس شعر پہ آ جائیں گے جہاں سے ہماری گفتگو چلی تھی. غم زمانے کے مجھے آنکھیں دکھاتے رہ گئے, غم زمانے کے مجھے آنکھیں دکھاتے رہ گئے, تیرے غم نے اور کوئی غم نہیں ہونے دیا. دوست میرے دل نے جھیلے کیسے کیسے دکھ مگر, دوست میرے دل نے جھیلے کیسے کیسے دکھ مگر, دوست تیری آنکھ کو تو نم نہیں ہونے دیا. کیا بات ہے. دوست میری زندگی کی ڈور الجھی رہ گئی, دوست میری زندگی کی ڈور الجھی رہ گئی, دوست تیری زلف کو برہم نہیں ہونے دیا. اور اب وہ مقطع یا آخری شعر جی: نوکری بھی, شاعری بھی, عشق بھی, گھر بار بھی. دوبارہ. شاعری بھی, عشق بھی, گھر بار بھی, دل کے صوبے 4 رکھے, ضم نہیں ہونے دیا. اچھا, یہ یہیں پہ یہ عشق اور گھر بار میں کافی ڈفرینس اس میں آ گیا ہے. اور یہ وہ مشتاق یوسفی والا تو نہیں, وہ کہتے ہیں جی عشق کب کرنا چاہیے, کہتے ہیں جب مرضی کر لیں, بس ایک بات کا خیال رکھیں, شادی سے پہلے کریں یا شادی کے بعد, لیکن بیگم کو پتہ نہیں چلا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور یوسفی صاحب تو جس طرح شاعری میں غالب مرشد ہیں جی, اسی طرح سے نثر میں, مزاح میں وہ یوسفی صاحب ہیں. اور یوسفی صاحب کو بہت بہت پڑھا ہے, اور جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا, ان کی تو ہر بات ہی کوٹ کرنے والی ہے. نوکری بھی, شاعری بھی, عشق بھی, گھر بار بھی, دل کے صوبے 4 رکھے, ضم نہیں ہونے دیا. اور اس میں یہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ وہ یوسف صاحب والی بات سے, کہ شاعر کی ہر بات اس کی اپنی ذات کا بیان نہیں ہوتا. جی, شاعر خود غرض شخص نہیں ہوتا کہ جو صرف اپنی ذات سے شروع کرے, اپنی ذات پہ بات مکمل کر کے اور اگلوں کو مجبور کرے کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لیں یا اس میں انوالو ہوں. شاعر اپنے کنٹمپریریز جو اپنے ہم اثر لوگ ہیں ان کی کیفیات بیان کر رہا ہوتا ہے. جی سر, یہ ضروری بھی ہے. دیکھیں ایک بندہ تھکا رہا ہے, اگر وہ کال پکڑتا ہے اور اسی کو کھولتا ہے, تو وہ جب یہ آپ کا شعر پڑھے اور وہ اپنی کسی ماضی کی دریچوں میں گم ہو جائے, تو 5-7 منٹ کے لیے اپنے موجودہ غم بھول جائے, تو مجھے لگتا ہے آپ کی شاعری کا حق ادا ہو گیا, مقصد پورا ہو گیا, مقصد پورا ہو گیا. جی دیکھیے, گفتگو کے شروع میں جب ہم غالب کے مجھے لگتا ہے پورے انٹرویو میں غالب رہیں گے, ممکن ہے جی, ان کے مبارک ہم ذکر کو وہ کر رہے تھے, بیان, اور انہیں یاد کر رہے تھے, تو کیوں ہم کہتے ہیں کہ غالب جو ہے وہ جدید ترین دور کا شاعر بھی ہے. وہ آپ کی ہر کیفیت کو اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے. جی, آپ دیکھیے بیسک انسانی فیلنگز کیا ہیں. آپ یا تو خوش ہوتے ہیں کسی وقت, یا اداس ہوتے ہیں. جی, یا آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کسی بات پہ ٹینس ہیں, یا آپ خدا نخواستہ کسی سے دوری اختیار کر رہے ہیں, نفرت کر رہے ہیں, کسی ایک سچویشن میں رہیں گے, کسی ایک سچویشن میں ہیں. غالب ہر سچویشن کا شاعر ہے. پتلی سی ان کی کتاب ہے دیوان غالب. آپ کسی بھی فیلنگ میں, کسی بھی کیفیت میں ہیں, اور اس کیفیت میں آپ ان کا دیوان غالب نکالیں, کھولیں, آپ کو اپنی اس وقت کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے بہترین انداز اور بہترین اشعار وہاں مل جائیں گے. تو یہ ہر اچھے شاعر کا میرے خیال میں وظیفہ ہے, یعنی اس کی ڈیوٹی ہے, اور اس کو یہ فرض ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دور کے لوگوں کی فیلنگز کو اور ایموشنز کو بیان کرے. سر اصلاح کس سے لیتے رہے شاعری میں؟ ایک اصطلاح چلتی ہے جی, تلمیذ الرحمان, یعنی وہ جو خدا کے سکھائے ہوئے ہیں, جو خدا کے شاگرد ہیں. جی, باضابطہ طور پہ میں نے کسی سے اصلاح اس طرح سے نہیں لی جی, لیکن میں اپنے اشعار بہت بڑے معروف شاعر ہیں, شہزاد احمد صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کو میں دکھاتا رہا بہت لمبے عرصے تک. مجھے یہ فخر اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کو دکھاتا رہا اپنی شاعری. اتفاق سے اس وقت میری رہائش بھی لاہور کے ایسے علاقے میں تھی, لاہور کینٹ میں, کہ شہزاد احمد صاحب بھی وہیں رہتے تھے. تو پھر وہ بعد میں جب مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر بن گئے, تو ان کے دفتر میں بھی بہت آنا جانا رہا. ان کے سامنے ان کے پاس بیٹھنے کا اور ان کے سامنے اپنا کلام پیش کرنے کا شرف اعزاز حاصل ہوا. تو ان کے علاوہ ایز سچ کوئی میرا استاد اس میں ہم کہیں گے کہ نہیں ہے جی.